میں نے روم بھی دیکھا ہے، ایران بھی دیکھا ہے، میں نے افغانستان بھی دیکھا ہے، میں نے مصر بھی دیکھا ہے۔ یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے کالج ضرور ہیں، مگر واللہ جہاں عشق رسول کی مے پلائی جاتی ہو اور جہاں محبت رسول کا نظام دیا جاتا ہو، وہ یہاں کے علاوہ اتنی بڑی نظام کہیں نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے سینکڑوں دستگاہ ہیں، بلا شبہ خدا ان سب کو سلامت رکھے، مگر اشرفیہ اس اعتبار سے مرکزیت رکھتا ہے۔ آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں کون ایسی جگہ ہے جہاں سنیت موجود ہے اور اشرفیہ موجود نہیں ہے؟ سبحان اللہ، جہاں علم موجود ہے اشرفیہ موجود نہیں ہے، جہاں درسگاہ موجود ہے اشرفیہ موجود نہیں ہے۔ وہ حامل ملت تھے، آج ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، چوتھی نسل ہے جو دنیا میں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ مگر ابھی کام ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب تک دنیا کے تمام گوشوں میں، دنیا کے تمام حلقوں میں، دنیا کی تمام زبانوں میں اشرفیہ کا پیغام نہیں پہنچ جاتا، نہ ہمیں خاموش رہنا ہے اور نہ ہمیں بیٹھنا ہے۔ حضور حافظ ملت نے جامعہ اشرفیہ قائم کرنا چاہا تھا، یونیورسٹی کا نام دیا تھا۔ میں ابھی علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول ایک کتاب زندگی لے کر کے آئے اور آپ نے دیکھا کہ ابو جہل گھر میں موجود تھا، ابو لہب گھر موجود تھا، عتبہ گھر میں موجود تھا، شیبہ گھر میں موجود تھا، مگر وہ کتاب زندگی پر ایمان نہیں لایا۔ صہیب فارس سے آئے، سلمان روم سے آئے، بلال حبشی سے آئے، حبشہ سے آئے اور وہ اس کتاب کی سوسائٹی ممبر لے گئے۔ پتا چلا کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بنیاد اور اساس قرآن عظیم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہم قرآن عظیم سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم مسلمان بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں، اور اگر ہم قرآن عظیم جڑے ہوئے نہیں ہیں تو نہ ہمیں مسلمان کہا جائے گا اور نہ ہمیں کامیاب کہا جائے گا۔ آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پلٹ آئیے بیک ٹو ہوم، قرآن کے گھر کی طرف پلٹ آئیے، نبی کے آئینے کرم کی طرف پلٹ آئیے، رسول پاک کے نظام زندگی طرف۔ آپ بھی گھر سے باہر ہیں اور دنیا بھی آپ کو گھر سے باہر سمجھتی ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کا گھر کتاب الہی کا ہے، آپ کا گھر سرور کائنات کی سیرت ہے اور آپ کا گھر گنبد خضرا کی مقدس چھاؤں ہے۔ مسلمان جہاں بھی گیا وہاں اس نے اپنی تہذیب کا سودا نہیں کیا، اپنے تمدن کا سودا نہیں کیا۔ مسلمان چائنا پہنچا، مسلمان انڈونیشیا پہنچا، وہ جہاں بھی گیا وہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ گیا، جہاں بھی گیا گنبد خضرا کی چھاؤں اس کے ساتھ تھی، جہاں بھی گیا سرور کائنات کی مقدس سیرت اس کے ساتھ تھی۔ ہم نے 1400 سال تک جس روایت سفر کو اور جس نظام سفر کو قائم کیا ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے، اسی پہ ہم قائم آگے بڑھیں گے۔ نہ دنیا کی کوئی قوت ہم سے گنبد خضرا کی چھاؤں سے چھین سکتی ہے، اور نہ نبی کی محبت اور نہ قرآن پاک کا نظام زندگی۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ ذرا سوچیے کتنا عظیم انقلاب تھا سرور کائنات کا برپا ہوا۔ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو مکے میں صرف 70 افراد بھی نہ جانتے تھے، لیکن جب نون والقلم کا مقدس پیغام دنیا کے سامنے آیا تو صرف چوتھائی صدی کے اندر 1,24,000 اہل قلم پیدا ہو گئے تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ کے رسول نے قلم عطا فرما دیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں اور غور فرمائیں، قرآن عظیم کے مقدس نزول کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا جس انقلاب کی بنیاد پر علم کے تمام گوشوں میں ترقی ہوئی، علم کے تمام ناحیوں میں ترقی ہوئی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخ داں آپ سے کہے گا کہ ہم تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ما قبل اسلام کی تاریخ کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور ما بعد اسلام کی تاریخ کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ما قبل اسلام کی تاریخ اگر دور جاہلیت ہے تو اسلام کی تاریخ کو دور علم کہا جاتا۔ اگر اسلام کی تاریخ دور علم ہے تو آپ اندازہ کیجئے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا۔ مگر عجیب بات ہے، اسلام سے پہلے کی تاریخ کو دور جاہلیت اور اسلام کی تاریخ کو دور اسلام کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ دنیا جان لے کہ جہاں جاہلیت ہے وہاں اسلام نہیں ہوگا اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج کیا ہم اس راستے میں نہیں چل رہے ہیں جو ہم سے اسلام سے دور کر رہا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے مقدس نظام زندگی سے ہم کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، ابو الکف کہا جاتا، ابو العادا کہا جاتا، ابو الکفار کہا جاتا، ابو جہل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس دشمن کو جس نے زندگی میں سرکار دشمنی کی، جہالت سے کیا رشتہ تھا؟ پتا چلا جہاں جہالت ہوگی وہاں دشمنی ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں عداوت ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں بغاوت ہوگی۔ آج دنیا کی جہالتوں نے علم کے دروازے بند کرنا چاہا ہے، جو محمد عربی کا دروازہ ہے، جو قرآن کا دروازہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ ذرا سوچیے اور غور کیے، اللہ کے رسول نے کتنا عظیم علمی انقلاب برپا کیا تھا۔
آپ اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو کئی سو صدی کے دامن پر اسلام کی برکات کا جائزہ لیں، ان اداروں کا جائزہ لیں اور ان عظیم قوموں کا جائزہ لیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کے زیر سایہ پڑھا، قرآن کے نظام زندگی کے تحت انہوں نے زندگی گزاری اور دنیا نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ اگر تاریخ کے ارتقاء کا مطالعہ کریں تو 1492 تک اسلام مسلمانوں پہ صرف قرآن کے نظام غلبہ تھا۔ ہماری کوئی بھی سوسائٹی ہو، ہمارا کوئی بھی معاشرہ ہو، ہماری کوئی بھی حکومت ہو، اسلام غالب تھا، اسلام غالب تھا۔ بلا شبہ پہلے دور خلافت تھا، پھر دور ملوکیت آیا، مگر ملوکیت کے دور میں بھی کیا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ اسلامی شریعت سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ سرور کائنات کے نظام زندگی سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ ایسا نہیں تھا۔ ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، مگر رشتہ قرآن سے باقی تھا، نظام زندگی سے باقی تھا، سرور کائنات کے آئین حیات سے باقی تھا۔ وہ خلفائے عباسی ہوں، خلفائے اموی ہوں یا اور دوسرے لوگ، خلافتیں تھیں، ملوکیت قائم ہو چکی تھی، مگر جرأت نہیں تھی کہ قرآن کے نظام کو چیلنج کیا جا سکے اور سرور کائنات کے دین کو چیلنج کیا جا سکے۔ یہ صحیح ہے کہ علماء نے حکومت نہیں کی، نہ علماء کو حکومت پسند تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ علماء کا کام یہ ضرور تھا، محدثین کا کام یہ ضرور تھا، فقہاء کا کام یہ ضرور تھا، مجددین کا یہ کام ضرور تھا کہ جب بھی اقتدار کی پیشانی پر کفر کی لکیر نمایاں ہو تو اس کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں۔ وہ ہمیشہ حزب اختلاف میں رہے اور دین کی قدروں سے دنیا کو آشنا کرتے رہے۔ مجددین نے بھی یہی کام کیا اور علماء نے بھی یہی کام کیا۔ ممکن ہے آج ہم پاور نہ حاصل کر سکیں، مگر اقتدار کی کجوی کو دور کرنے کے لیے ہم قرآن کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے قانون کے حوالے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ایک راستہ ہے، یاد رکھیے، رجوع عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، عروج حاصل ہوگا۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ السلام علیکم۔